انسان دوستی کی عظیم مثال، ڈاکٹر نے مریض کی جان بچا لی۔ عباسی شہید اسپتال میں آپریشن کے دوران لائٹ چلے گئی، ڈاکٹرز نے موبائل فون کی ٹارچ کی روشنی میں سرجری کی۔ آپریشن تھیٹر میں موجود مانیٹر بیٹری کے بیک اپ پر چلتا رہا۔ ڈاکٹر مسیحا ہوتے ہیں کہ مثال سچ ثابت ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے اسپتال میں سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے پر زور دیا۔ سیسی کے ماتحت چلنے والے لانڈھی اسپتال کو علاج کی ضرورت، ایک طرف تڑپتے مریض، دوسری جانب لوڈ شیڈنگ۔ اسپتال کے اختیارات محدود ہونے سے علاج معالجے میں تاخیر۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کا کہنا تھا اسپتال میں 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے نا، وہ ہماری سارا جو ہے نا جو سسٹم ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا اراؤنڈ دا کلاک آئی سی یو ہے، کیجویلٹی ہے اور پیٹس این آئی سی یو ہے، جہاں پر یہ بچے جو ہے نا انکیوبیٹرس میں ہیں۔ آئی سی یو پہ 20 کے 20 وینٹیلیٹر ہمارے فنکشنل ہیں، تو وہاں پر ان کو رن کرنے کے لیے ہمیں 1 منٹ بھی ہم لائٹ کو آف نہیں کر سکتے۔ مکمل وظیفہ ملنے پر ہی احتجاج ختم ہوگا۔ عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹرز کا 2 ٹوک اعلان، 9 روز بھی او پی ڈیز کا بائیکاٹ کیا، درجنوں آپریشن ملتوی، دور دراز سے آئے مریض رول گئے۔ مظاہرین نے واضح کیا ہمیں چند ماہ کی نہیں بلکہ پوری وظیفہ چاہیے۔ نااہل پولیس افسر تھانے دار نہیں بن سکے گا، آئی جی کے حکم نے سفارشی تھانے داروں کی نیندیں اڑا دی۔ ہائی کورٹ کے حکم پر آئی جی نے ایس ایچ اوز کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ چند روز میں بڑے پیمانے پر تبادلوں کا امکان، صرف گریجویٹ اور اپر کورس کوالیفائڈ افسر کو ہی ایس ایچ او لگایا جائے گا۔ پولیس میں موجود کالی بھیڑوں کی شامت، پولیس چیف نے کرپشن اور جرائم پیشہ عناصر سے رابطوں کی شکایت پر پولیس افسر کو معطل کر دیا۔ ایس آئی یو میں تعینات 2 افسران کے تبادلے کر دیے گئے، ڈی آئی جی سی آئی اے آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کی درخواستوں میں جعل سازی کا انکشاف، محکمہ خزانہ کی نشاندہی پر محکمہ تعلیم کا ایکشن، ڈائریکٹرز ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران کو خبردار کیا، بیک ڈیٹ ریٹائرمنٹ کیسز میں ملوث افسران کے خلاف ایکشن ہوگا۔ اس وقت ٹوٹل جو ہے آل ٹوگیدر 94,795 لوگوں کو کچے کے علاقے سے نکالا گیا۔ حکومت سندھ کی جانب سے وہاں پہ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور جو بھی اسسٹنٹ کمشنرز ہیں مکمل طور پر فیلڈ میں موجود ہیں۔ ابھی تک جو ہے 3,28,473 لائیو اسٹاک جو ہے اس کو ایویکیویٹ کیا گیا ہے۔ 6 لاکھ سے زائد جو ہے لائیو اسٹاک کو جو ہے وہ ابھی تک ویکسینیٹ کیا گیا ہے، اور اس کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ جانوروں میں بیماری نہ ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ سندھ میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے انتظامات مکمل ہیں، سینئر وزیر شرجیل انعام میمن بولے انسانی جانوں کو بچانا اولین ترجیح ہے، خدشے سے کم پانی سندھ آ رہا ہے۔ مانیٹرنگ سیل 24 گھنٹے فنکشنل، 500 کیمپس قائم کیے گئے، 95,000 لوگوں کو کچے کے علاقے سے نکالا۔ گڈو پر 3,07,000 کیوسک پانی ہے، پنجنت پر پانی کم ہوا، 6 لاکھ جانوروں کی ویکسینیشن کر لی گئی۔ مہنگائی نے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل بنا دیا، گندم اور آٹے کی قیمتوں میں سینچری ہو گئی۔ ہول سیل میں 2.5 نمبر آٹا 106 اور فائن آٹا 114 روپے کلو ہو گیا۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز عبدالرؤف ابراہیم کے مطابق گندم 100 روپے فی کلو ہو گئی۔ گندم وافر مقدار میں موجود، امپورٹ کا جواز نہیں بنا۔ گریڈ 19 کے 5 افسران کے تقرر و تبادلے، ایڈیشنل سیکرٹری بلدیات ہاؤسنگ پلاننگ کنول نظام بھٹو کا تبادلہ، مینیجنگ ڈائریکٹر ماس ٹرانزٹ اتھارٹی ٹرانسپورٹ تعینات، عبید اللہ ایڈیشنل سیکرٹری صحت بن گئے، سلیم الدین میمن ایڈیشنل سیکرٹری انڈسٹریز کامرس مقرر۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ہم اس پر بالکل واضح ہیں، قائم ہیں کہ اگر ہمیں واجبات کی یقین دہانی نہیں ہوتی ہے تو پیر سے کوئی بھی کراچی کا استاد ان تینوں امتحان جہاں پر اسسمنٹ کے مراکز ہیں وہاں پر نہیں جائے گا، اور اس کی تاخیر کی ذمہ داری کسی پر عائد نہیں ہوگی، صرف سیکریٹری بورڈز اینڈ یونیورسٹیز کے اوپر جو ہے اس کی ذمہ داری عائد ہوگی، چونکہ وہی ان کے فنڈ ریلیز نہیں کر رہے ہیں۔
انٹر سال اول کے نتائج تاخیر کا شکار ہونے کا خدشہ، سندھ پروفیسرز اینڈ لیکچرارز ایسوسی ایشن کا اسسمنٹ کے بائیکاٹ کا اعلان۔ صدر منور عباس نے واضح کیا، کراچی کا کوئی استاد کسی اسسمنٹ سینٹر میں ڈیوٹی نہیں دے گا، نتائج میں تاخیر کی ذمہ داری سیکرٹری بورڈ اینڈ یونیورسٹیز پر ہوگی۔ افغانستان اگر ٹرین سے مال جائے تو ہمارے فیول کا خرچہ بچے گا، ہمارے روڈ خراب ہوتے ہیں اس کا خرچہ بچے گا، ٹائر خراب ہوتے ہیں اس کا خرچہ بچے گا، جو ہماری انڈسٹریز کو نقصان ہوتا ہے، راستے میں مال یہاں اتر جاتا ہے، وہ سب پرابلم صحیح ہو جائے گا۔ کئی انڈسٹریز ہماری اس کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے، وہ سب بند نہیں ہوں گی، انڈسٹریاں چلتی رہیں گی۔ کراچی میں سرکولر ریلوے چلے گی تو مزدور طبقے کو ریلیف ملے گا، کوشش ہوتی ہے مسائل بات چیت سے حل ہوں۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی کا کہنا تھا، ریلوے کی کارکردگی بہتر ہو رہی ہے، اچھا کام کرنے پر ساتھ کھڑے ہوں گے۔ محکمہ ریلوے کئی سالوں بعد منافع میں آیا۔ چیئرمین بزنس گروپ زبیر موتی والا کا ڈرائی پورٹس کو ڈیجیٹلائز کرنے کا مطالبہ، شکوہ کیا پورٹ سے بائی پاس تک کوئی راستہ نہیں، بائی پاس بننے سے ٹریفک حادثات بھی ختم ہو جائیں گے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کراچی جو ہے اس کو جو اتنا بڑا ٹریفک ہے، سر اس میں سے 70% بائی اوتھ جو ہے یہ ایکسیڈنٹ ختم ہو جائیں گے۔ آپ پڑھتے ہیں نا، ڈمپر نے مارا، فلانے نے مارا، ٹرک نے مارا، وہ بندہ مر گیا، فلانا۔ سر آپ کے پاس مجھے بتاؤ، آپ اگر روز کے اگر آپ 14,000 ٹن مال، 14,000 کنٹینر آپ اگر ہینڈل کرتے ہیں، جانے تو اسی سے ہے نا، اور آپ کے پاس بائی پاس ہی نہیں ہے۔ اب ناردرن بائی پاس بنا ہوا ہے، پورٹ سے بائی پاس کا راستہ کوئی نہیں۔ لیڈرز کو چور کہنے والا وہ خود چور ہے، سیدھی سمپل سی بات ہے۔ وہ جو مرضی ہو، جتنا مرضی طاقتور ہو، جتنا مرضی وہ اثر رسوخ رکھنے والا ہو، لیکن آپ نے تو چور کو پکڑنا ہے نا۔ آپ نے جو ٹیکس نہیں دیتا، اور ہم کس کو پکڑتے ہیں؟ جو ٹیکس دیتا ہے۔ یہ بڑا آسان ہدف ہے، اس کو جا کے پکڑ لینا۔ اور جو ٹیکس نہیں دے رہے اور ان کی تمام ایکٹیویٹی سے آپ آگاہ ہیں، تو اصل مقصد جو ہے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا ہے۔ کراچی چیمبر کی تجاویز پر عمل درآمد کریں گے وزیر ریلوے حنیف عباسی کی یقین دہانی، واضح کیا تاجروں کو چور کہنے والے خود چور ہیں، ٹیکس چوروں کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالنے کا اعلان۔ ریلوے سسٹم کو ڈیجیٹلائز کرنے کا وعدہ، واضح کیا مفت ٹکٹ کا کلچر اب نہیں چلے گا، لاہور کے ماڈل پر کراچی کینٹ اسٹیشن بنایا جائے گا، کراچی کو مائنس کرنے سے معیشت نہیں چل سکتی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت، عید میلاد النبی کی تیاریاں عروج پر، کوچا کوچا کریا کریا جگمگانے لگا، میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سج گئی، عاشقان رسول نے گلیوں محلوں تجارتی مراکز کو برقی قمقموں سے سجا دیا، فضا درود و سلام اور مرحبا یا مصطفیٰ کی صداؤں سے معطر۔ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں سیرت نبوی کانفرنس، علماء ماہرین تعلیم طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی، مقررین کا سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے پر زور، نوجوانوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کا حصہ بنانے کی تلقین۔ اشتعال انگیز تقاریر کے مقدمات التوا کا شکار، انسداد دہشت گردی، عدالت نے مفرور ملزم رومان کو اشتہاری قرار دے دیا، مفرور ملزم محسن انصاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، ایم کیو ایم رہنما عامر خان سمیت 4 ملزمان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، آئینہ سماعت پر گواہ کو بھی پیش کرنے کا حکم۔ لاپتہ 3 شہریوں کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر سماعت، سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، شہری گمشدہ نہیں رہا، جو قانونی کارروائی کرنی ہے متعلقہ عدالت جا کر کیجیے، یہاں سے درخواست نمٹائی جاتی ہے، آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر کو پیش رفت رپورٹ کے ساتھ پیش ہونے کا حکم۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، پیٹرولیم کمپنی کو ڈھوک سلطان پر تیل اور گیس کے نئے دریافت مل گئے ہیں، پی پی ایل نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔ اور پروٹیز کی واپسی، 4 سال بعد پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ کی گونج، پہلا ٹیسٹ 12 سے 16 اکتوبر تک قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا، 20 سے 24 اکتوبر تک دوسرے ٹیسٹ میچ کی میزبانی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کرے گا، راولپنڈی میں ہی 28 اکتوبر کو ون ڈے سیریز کا آغاز ہوگا، دیگر 2 میچز بالترتیب 31 اکتوبر اور 2 نومبر کو اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں ہوں گے۔